نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام تکلیف نہ دیجیے آج بھی ایک نئے عنوان پر، ایک نئے ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آئیے باقاعدہ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، یہ کئی انداز سے ہو سکتا ہے، کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے، کئی انداز سے مسلمان کے دل میں خوشی پہنچائی جا سکتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، انہی انداز میں سے، انہی کاموں میں سے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کوئی بیمار پڑتا ہے اور لوگ اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں تو یقیناً اس سے جو مریض ہے یا مریض کے گھر والے ہیں ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا، اس کی مزاج پرسی کرنا، یہ کار ثواب ہے، اور مریض کے لیے اس کا یہ عیادت کرنا راحت کا سامان بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بسا اوقات یہ کام یعنی مریض کی عیادت کرنا، جو کہ مریض کو راحت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، مریض کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بسا اوقات اس کو راحت پہنچنے کے بجائے، اس کو خوشی پہنچنے کے بجائے مریض کی عیادت کرنا، یعنی جو عیادت کرنے آیا ہے اس کے کسی انداز سے، اس کے کسی معاملے سے، اس کی کسی گفتگو سے مریض کو راحت پہنچنے کے بجائے وہ تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، اور گویا اس کا وہ عیادت کرنا، اس شخص کا عیادت کرنا مریض کے لیے راحت پہنچنے کے بجائے تکلیف کا ذریعہ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ عیادت جو ہے وہ تکلیفوں بھری عیادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ عیادت جو ایک راحت کا سامان ہے، جو خوشی داخل کرنے کا ایک کام ہے مریض کے دل میں، تو یہ تکلیف کا ذریعہ کیسے بن جاتی ہے، یہ تکلیفوں والی عیادت کیسے بن جاتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے تکلیف دہ عیادت۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس پر ہماری گفتگو ہوگی، اور حسب معمول گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رکن ہند مشاورت مبلغ دعوت اسلامی محمد شبیر اتاری، ماشاءاللہ، مرحبا حضور آپ کو۔ یہ عیادت تکلیف دہ کیسے بنتی ہے، یہ تو انشاءاللہ اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گا شبیر بھائی پہلے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے عیادت کرنے کا ثواب کیا ہے، حدیث پاک میں اس کے کیا فضائل بیان ہو، اگر یہ ناظرین کو کچھ بیان ہو جائیں تاکہ اس پر مزید ہم کو ترغیب ملے۔ انشاءاللہ آج کا جو جمیل بھائی ٹاپک ہے بڑا پیارا ٹاپک ہے، اللہ کرے ہم اس کو سمجھنے میں، اس کو سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ ایک تو ریکویسٹ کروں گا کہ ایف جی این چینل کے ناظرین، اس وقت جو سلسلہ جاری ہے چند منٹ کا یہ سلسلہ ہے، اور اگر ہم توجہ کے ساتھ اس کو سننے میں کامیاب ہوں گے تو بہت سارے نیک اعمال کرنے میں اور بہت ساری غلطیوں سے انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ مریض کو تکلیف نہ دی جائے، جو بیمار ہیں
बेचारा वो खुद पहले से ही परेशान है, अब उसको और ज्यादा तकलीफ ना दी हम उसकी परेशानी का मजीद परेशानी का सबब ना बने। ना बने और उसकी परेशानी दूर करे। मगर सबसे पहले मरीज की इयादत करने की फजीलतें बेशुमार है, बेशुमार फजीलत है कि वाकई ये फजीलतों को सुन करके दिल ये चाहे कि कहते ना बंदा मरीजों की इयादत करूं, मरीज मिलता रहे और मैं उसकी इयादत करूं। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को खैर और आफियत अता फरमाए, हमारे सारे मरीजों को अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। मरीज की इयादत करने की फजीलत FGN चैनल के नाजरीन क्या है, आइए मकतबतुल मदीना की बहुत ही प्यारी किताब है जिसका नाम है जन्नत में ले जाने वाले आमाल। सुभान अल्लाह। तकरीबन 2000 से ज्यादा अहादीस मुबारका इसमें मौजूद है अल्लाह अकबर। और सारी हदीसें मौजूद हैं 2000 से ज्यादा, 2000 से ज्यादा और सारे के सारी अहादीस मुबारका है ना फजीलत वाली है, मीन्स जन्नत में ले जाने वाले। जन्नत में ले जाने इस वाले किताब का नाम ही जन्नत में ले जाने वाले अमाल। उसी किताब से इंशाअल्लाह मैं चंद अहादीस मुबारका सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मरीज की इयादत करता है तो एक मुनादी यानी निदा देने वाला आसमान से निदा करता है, खुश हो जा कि तेरा ये चलना मुबारक है सुभान अल्लाह और तूने जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया है। सुभान अल्लाह। एक रिवायत में है कि जब कोई शख्स अपने भाई की इयादत करने या उससे मिलने के लिए निकलता है तो अल्लाह पाक फरमाता है, खुश हो जा कि तेरा ये चलना मुबारक है और तूने जन्नत में अपने लिए एक ठिकाना बना लिया है। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी फजीलत है कि जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए किसी मरीज की इयादत को या मुलाकात को चलता है, अल्लाह पाक कैसी बरकत अता फरमाता है। बल्कि एक हदीस पाक में तो यहाँ तक फरमाया गया कि जो अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई के लिए, हाजत पूरी करने के लिए जाता है, अल्लाह पाक उस पर 75,000 मलाइका के जरिए साया फरमाता है। सुभान अल्लाह। और वो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं और वो फारिग होने तक रहमत में गोता जन रहता है। सुभान अल्लाह। और जब वो उस काम से फारिग हो जाता है तो अल्लाह पाक उसके लिए एक हज और एक उम्रे का सवाब देता है। सुभान अल्लाह। और जिसने मरीज की इयादत की, क्या बात है, जिसने मरीज की इयादत की अल्लाह पाक उस पर 75,000 मलाइका के जरिए साया फरमाएगा और घर वापस आने तक उसके हर कदम उठाने पर उसके लिए एक नेकी लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह। और उसके हर कदम रखने पर उसका एक गुनाह मिटा दिया जाएगा और एक दर्जा बुलंद किया जाएगा। जब वो मरीज के साथ बैठेगा तो रहमत उसे ढांप लेगी और अपने घर वापस आने तक रहमत उसे ढांपे रखेगी। सुभान अल्लाह। और एक हदीस पाक में सुनते जाइए और नियत भी करते जाइए कि इंशाअल्लाह हम भी मरीज की इयादत अल्लाह पाक की रिजा पाने और सवाब हासिल करने के लिए करेंगे। अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक के रावी है कि जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो मरीज के पास बैठने तक जन्नत के बाग में चहल कदमी करता है। जब वो बैठता है तो रहमत उसे ढांप लेती है। जब कोई शाम के वक्त किसी मरीज की इयादत करता है तो उसके साथ 70,000 फरिश्ते निकलते हैं जो सुबह तक उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। और जो सुबह के वक्त किसी मरीज की इयादत करता है उसके साथ 70,000 फरिश्ते निकलते हैं जो शाम तक उसके लिए इस्तिगफार करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। जमील भाई, इसके अलावा भी बहुत सारी फजीलतें हैं कि जो खुश नसीब वाकई चाहता है ना कि फरिश्ते मुझ पर साया भी करें, फरिश्ते मेरे लिए दुआएं मगफिरत भी करें, इस्तिगफार भी करें, तो वाकई उसे चाहिए कि मुसलमान बीमार है ना उसकी इयादत के लिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जो आप फरमा रहे फरिश्ते उसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करते, किसी रिवायत में 75,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करते। उमूमन हमें कोई नेक बंदा मिलता है जिसके बारे में हमारा गुमान होता है कि यार ये अल्लाह का नेक बंदा, इसकी दुआ कबूल होती है, तो हम उससे दुआ करवाते हैं। या कोई शख्स मतलब कि किसी नेक बंदे की बारगाह में जा रहा होता तो अर्ज करता है कि मेरे लिए दुआ का कहना। सही। अब यहाँ तो फरिश्ते और फरिश्ते दुआ कर रहे हैं किसके लिए? इयादत, जो मरीज की इयादत कर रहा है। अच्छा,
فرشتوں کی دعا، سبحان اللہ، فرشتوں کی دعا کا تو مقام کیا ہوگا، فرشتے کسی جس کی دعا پر آمین کہہ دیں. صحیح. حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور مناجات میں یہ عرض کیا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. تو جس کی دعا پر فرشتے آمین کہہ دیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو خود جس کے لیے فرشتے دعا کریں، جس کے لیے فرشتے، اور پھر 70 ہزار فرشتے دعا کریں تو سبحان اللہ اس کی کیسی برکتیں ہوں گی. تو ناظرین ذہن بنائیے اور مریضوں کی عیادت کا اپنا معمول بنائیے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی کے وہاں جاتے جو ہمارے یہاں آتا ہے. ارے میں بیمار پڑا تھا تو وہ تھوڑی مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا، یا میرا بچہ بیمار پڑا تھا تو وہ نہیں آیا تھا. نہیں میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، اگر ہمارا مسلمان بھائی ہے، عاشق رسول ہے، عاشق صحابہ و اہل بیت ہے، اگر وہ بیمار پڑا ہے تو اس بات سے قطع نظر کہ وہ مجھے دیکھنے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، ہمیں اللہ کی رضا دیکھیں ثواب پر تو نظر رکھیں. کتنا بڑا ثواب ہے. کہیں لکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، کہیں لکھا ہے رحمت میں غوطے کھا رہا ہے، تو کہیں لکھا ہے کہ 75,000 فرشتے اس پر سایہ کر رہے ہیں. کتنی برکتیں. ہم اپنے ثواب پر نظر رکھیں اور اللہ کی رضا پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے میرے FGN چینل کے ناظرین ہمیں مریضوں کی عیادت کا معمول بنانا چاہیے. تو اب شبیر بھائی آپ نے ماشاءاللہ یہ جو روایتیں بیان فرمائی ہے، احادیث کریمہ بیان فرمائی ہے، اس سے سن کے واقعی ذہن تو بنتا ہے، میرا بھی ذہن تو بن رہا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی آج اللہ نے چاہا تو کسی نہ کسی مریض کی عیادت کروں گا، اللہ نے چاہا تو اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ کسی بیمار کی مزاج پرسی کروں گا. آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ یہ برکت ہم کو نصیب ہو جائے. تو اب ذہن تو بن رہا ہوگا ناظرین کا کہ یار عیادت کرنا چاہیے. تو اب عیادت ہم کرنے جائیں گے تو جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے تکلیفوں بھری عیادت، تو اب وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے کام ہیں کہ جس سے ایک عیادت بجائے راحت کے تکلیفوں بھری ہو جاتی ہے. تو برائے کرم اس سلسلے میں ہماری کوئی رہنمائی فرمائیں کہ وہ کون سے انداز ہیں، وہ کون سے کام کاج ہیں کہ جس سے مریض کو ہمارے جانے سے بجائے راحت پہنچنے کی تکلیف پہنچ رہی ہوتی. تو برائے کرم آپ یہ کچھ ایسے انداز ارشاد فرما دیں تاکہ ہم بھی جب مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو ان انداز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ایسے جمیل بھائی بہت سارے انداز اور معاملات ہیں جس سے مریض کو تکلیف پہنچتی ہے. جی. جیسا کہ ثواب کا کام تو ہے، جی. مگر بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مریض کے یہاں عیادت کو جانا، اب بیچارے کا گھر تنگ ہے، چھوٹا ہے، بیٹھنے کے صحیح انتظام نہیں ہے، تو بعض مرتبہ جانا اس کے لیے آزمائش کا سبب بن جاتا ہے. اس کے علاوہ ابھی آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ چھوٹا گھر ہے اور جانے میں آزمائش، تو اب وہ اگر ہم یہ سوچ کر نہ جائیں اس کی عیادت کرنے کے لیے تو وہ بیچارہ دل پر نہیں لگا کہ میں چھوٹا ہوں، غریب آدمی، تو میرے یہاں کوئی مطلب. اس میں یہ دیکھا جائے اگر کسی کا ایسا ہے معاملہ کہ اس کی جگہ کی مطلب ایسی کنڈیشن نہیں ہے یا تو پھر کیا طریقہ ہو اس کے یہاں عیادت کے لیے جانے کا؟ اس میں کیسا ہوتا ہے کہ جیسے اس طرح کی کنڈیشن والے ہر کوئی تو نہیں ہوتے، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ آزمائش کا سبب بن سکتا ہے. اس سے کال پر پہلے بات کر لیں، طبیعت وغیرہ بھی پوچھ لیں، ساتھ میں پوچھے کہ میں آنا چاہ رہا ہوں، جی. آپ کیا فرماتے ہیں. جی. بعض مرتبہ گفتگو جب سامنے والا کرتا ہے نا اس سے آئیڈیا آ جاتا ہے کہ جانا یا نہیں جانا، یا کم از کم فون پر ہی کام چلا لینا. جی. یہ بھی مزاج پرسی کرنے کا یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا. صحیح. ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے جمیل بھائی بے وقت جانا. اب مریض کی عیادت تو کرنی، بہت اچھا کام کرنا ہے، مگر رات کو 12 بجے کال کر کے بولے آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے آ رہا ہوں. بیچارہ ابھی نیند کی گولی کھا کر سویا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو آرام دیجیے، اور رات کو 12 بجے بولے میں طبیعت پوچھنے، کیونکہ میری سہولت میں تھوڑا فری ہو گیا اب کام کاج سے، تو اب میں جاؤں. یہ بھی آزمائش. پتا چلا کہ وہ نیند سے اس کی طبیعت درست ہونی تھی تو یہ ماں حضرت کے تشریف لانے سے طبیعت اور زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، آرام ڈسٹرب ہوا. تو اس کے علاوہ جمیل بھائی تیسرا ایک جو سبب بنتا ہے، ریزن بنتا ہے آزمائش یعنی اس مریض کو تکلیف دینے کا، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عیادت کے لیے جائیں، شارٹ ٹائم کے لیے جائیں، کم بیٹھے. بعض مرتبہ بندہ اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ وہ مریض جو ہوتا ہے وہ زیادہ آزمائش میں آتا ہے. یعنی مریض کو اگر دیکھنے جانا ہے تو کم ٹھہرے، ڈیوریشن کم ہونا، اس کو لگے گا نہیں یار یہ تھوڑی دیر ٹھہرا، بہت اچھا لگے گا. اچھا کم رکیں گے نا، کم رکیں گے تو اچھا لگے گا. اچھا لگے گا. کیوں؟ آپ اکیلے ہی نہیں ہو،
اور بھی بہت سارے آ رہے ہیں. جی جی اچھا سب کے ساتھ ایک ایک گھنٹہ بیٹھے گا تو بیچارہ لیٹے گا کب, کھائے گا کب. اچھا گھر والے بھی تو آزمائش میں آئیں گے نا, صحیح. کہ پورا دن مہمان ماشاءاللہ آ رہے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, سب ایک ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے. اچھا بیٹھ کر بندہ کتنی باتیں کرے گا, صحیح. اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اور مریض تو ویسے بیچارہ اس کو بولنے میں کم بولنے میں اس کے لیے عافیت ہوتی ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین عیادت جلد اٹھ جانا ہے. سبحان اللہ. اس کی تفسیر میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یہ تمام صورت میں ہے جب بیمار کو یہ تمام اس صورت میں ہے جب بیمار کو اس کے بیٹھنے سے تکلیف ہو. جی جی اس کے علاوہ علامہ قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جس وقت یہ گمان ہو کہ مریض اس شخص کے زیادہ بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے, یعنی جب ایسا گمان ہوتا ہے کہ بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے, جیسے کوئی بزرگ ہے یا اس کا قریبی دوست ہے کہ یہ بیٹھ رہا ہے نا اچھا لگ رہا ہے, تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت زیادہ بیٹھیں, نو پرابلم, کہ ہمارے بیٹھنے سے اس کو اچھا لگ رہا ہے. بعض مطلب وہ بٹھا بھی رہا ہوتا ہے, یار آپ بیٹھو نا تھوڑی دیر, مزہ آ رہا ہے یار, ویسے بھی اکیلا میں گھر میں پریشان ٹینشن, یار آپ آئے نا مجھے اچھا لگا. تو اس کی بات الگ ہے, اس کا بیٹھنا اچھا ہے. مگر ایک ہوتا ہے کہ بازو کے ساتھ ٹھیک ریلیشن ہوتے ہیں, مگر اتنا بھی نہیں کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر آزمائش میں ڈال دیں. مطلب کنڈیشن دیکھ کنڈیشن اگر ہمارا بیٹھنا مریض کے لیے مطلب کہ اچھا ہے, وہ ہم کو لگ بھی رہا ہے کہ میرا بیٹھنا اس کے لیے مطلب کہ وہ راحت بخش ہے, تو پھر بیٹھے, ورنہ اس میں دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ایک تو زیادہ اس کو آرام کا کہا جاتا ہے. جی جی اب وہ آرام نہیں کرے گا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرے گا تو اس کو اچھا آپ کے ساتھ بات تو کرنی پڑے گی نا اسے, وہ خاموش بیٹھا رہے گا, آپ کو جمے گا بھی نہیں, آپ کے ساتھ اس کو ساتھ دینا پڑے گا, تو یہ بھی اس کے لیے تو آزمائش کا سبب بن سکتا ہے نا. اچھا یہ تو نارمل شبیر بھائی, جیسے بیمار ہوا آدمی نا, طبعی طور پر بیمار پڑ گیا جی, اور گفتگو جب زیادہ دیر بیٹھنا, اب کسی کا ایکسیڈنٹ والا معاملہ ہوا, جی کوئی چھت پہ سے گر گیا یا مطلب سڑک حادثے میں مطلب کہ پیر ٹوٹ گیا, اللہ نہ کرے, اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے. آمین. اب جو آ رہا ہے کیا ہوا تھا, وہ بتائے گا میں گھر سے گاڑی لے کر نکلا تھا, صحیح, تو رستے میں پھسلن تھی تو میری بائک سلپ کھا گئی, تو میں گر گیا تو بائک میری ٹانگ پر آ گئی, ابھی یہاں تک پہنچا تھا کہ دوسرا آیا. ابھی اسٹوری کیا ہو گیا بھائی, کیسے گیا, وہ پھر سے اسٹوری چالو. اب یہ پوچھ رہا تھا کہ تیسرا مطلب کہ, تو پہلے والا تو انتظار کرتا ہوگا کہ اینڈ کہاں ہوا ہے. یہ واقعی میں صحیح, شارٹ بیٹھے. اور یہ بھی مسئلہ ہے جمیل بھائی کہ ایک تو بیٹھنے میں توجہ نہیں رکھتے, دوسرا بولنے میں بھی توجہ نہیں رکھتے, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. ایک تو جو بیٹھنے کے حوالے سے نا, چند میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ کم بیٹھنا یہ اچھی چیز ہے, زیادہ بیٹھنا بعض مرتبہ آزمائش کا سبب بنتا ہے. منقول ہے کہ بعض لوگ مرض الموت میں حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عیادت کو گئے. آپ کی مرض الموت کا وقت تھا, آپ کی عیادت کے لیے لوگ آئے, کافی دیر وہاں بیٹھے رہے. وہ پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھے, آپ کو پیٹ کی آزمائش تھی. لوگوں نے ان سے کہا آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے تاکہ ہم واپس جائیں. تو سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا دعا فرمائی پتہ ہے, اے اللہ پاک انہیں مریض کی عیادت کرنا سکھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ویسے آزمائش کا معاملہ ہے, مرض الموت کا وقت چل رہا ہے, اور زیادہ بندہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ دعا کرو. ایک شخص کی اس سے پتا چلا کہ ان کا وہ اتنی دیر تک بیٹھنا ان کے اوپر کتنا گرا ہوگا کہ انہوں نے کہ یا اللہ ان کو عیادت کا طریقہ سکھا دے. صحیح. ایک شخص کے بارے میں تو آتا ہے, مریض کی عیادت کو گیا, کافی دیر وہاں بیٹھا رہا, تو مریض نے کہا لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے, لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے. یہ خیر خواہ تھا مریض کا. ہاں, تو اب وہ کہتا ہے میں دروازہ بند کر دوں. اچھا, تو شخص کہتا ہے باہر ہاتھ جاؤ اور باہر سے بند کر دو. اللہ اکبر. یعنی سمجھا رہے, جو اپنے آپ کو خیر خواہ سمجھ رہا تھا وہی سب سے زیادہ تکلیف کا باعث تھا اس کے لیے. آپ جائیے باہر, اندر سے بند مت کیجیے گا, آپ باہر جائیے اور باہر سے بند کر دیجیے گا. یہ بھی اس طرح کی بھی مثال ہے. بس اوقات ہم سمجھ رہے تھے کہ یار میرے بیٹھنے سے اس کو اچھا لگ رہا ہے, لیکن بیچارہ وہ بول نہیں پا رہا. یہ سکھائے سے تو یہ پتا چلا کہ وہ بھی یہی سمجھ کے بیٹھا ہوگا کہ ماں بدولت سے حضرت کو مطلب راحت پہنچ رہی ہوگی, اچھا لگ رہا ہوگا, لیکن اب وہ موقع مل گیا تو اس نے بولے کہ بعض ایسے ٹھہراؤ ماشاءاللہ سلجھے سمجھدار ہوتے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں
یار اس کو برا نہ لگے، تو وہ باتیں بھی کرتے، بیٹھے بھی رہتے، تکلیف بھی ہوتی، پرابلم بھی ہوتی ہے، مگر سنبھال رہے ہوتے ہیں. مگر جو سامنے بیٹھا ہے نا اس میں سینس ہونا چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص بیمار کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچا اور کافی دیر بیٹھا اور پھر بولا کہ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے بتائیں؟ تمہارے بیٹھنے کی تکلیف ہے. اللہ اکبر. اب بعض مرتبہ بول بھی پڑتا ہے نا سامنے والا. اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ چند لوگ ایک مریض کے پاس آئے اور کافی دیر بیٹھے رہے اور کہنے لگے ہمیں وصیت کیجیے. اچھا. وہ کہتے ہیں ہمیں وصیت کیجیے. مریض نے کہا میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤ تو اس کے پاس زیادہ مت بیٹھو. اللہ اکبر. یعنی کتنے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے ماشاء اللہ. کہ زیادہ، بس وہی بات ہے کہ جا کر بیٹھنے سے اگر واقعی اسے اچھا لگ رہا ہے اور آپ کے بیٹھنے سے اس کو انس پہنچ رہا ہے، محبت، پیار، خیرخواہی ہو رہی ہے، وہ الگ چیز ہے. ہر ایک کے بیٹھنے سے اسے پیار پہنچے، محبت پہنچے، اچھا لگے، یہ ضروری نہیں ہے. ناظرین کرام، یہ جو حکایت بیان کی شبیر بھائی نے، واقعی اس سے تو سیکھنے کو یہی ملتا ہے اور سمجھ میں بھی یہی آتا ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے ضرور جایا جائے، لیکن سمجھ میں یہی آتا ہے کہ وہاں پر کم وقت کے لیے رکا جائے، کم ٹھہرا جائے، کم رکا جائے. کیونکہ ہم جیسے لوگ اس مرتبے پر فائز نہیں ہے کہ ہمارے بیٹھنے سے مطلب کہ اس کو برکتیں مل جائیں گی یا ہمارے بیٹھنے سے اس کو بہت راحت پہنچ جائے گی. ایز پر کنڈیشن دیکھنے کہ اگر واقعی ہمارا بیٹھنا اس کے لیے راحت کا سامان ہو رہا ہے تو پھر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وقت کی قربانی دیجیے اور اس کے پاس بیٹھیے، واقعی اگر اس کو راحت پہنچ رہی ہے. ورنہ سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ جلدی فارغ ہو جائیں. کیونکہ ایک تو ہوتا ہے مریض کا اپنا مطلب کہ طبیعی معاملہ، وہ چڑچڑاپن اس کا ہو رہا ہوتا ہے، سر درد ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کا بیٹھنا اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. ایک تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے، زیادہ دیر بیٹھنا یہ تکلیف دے کا جو باعث بنتا ہے. ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے. دوسری ایک وجہ شبیر بھائی یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسا آپ نے بتایا چھوٹا کمرہ ہے، اب اس میں اصلاحی بہنیں بھی ہوتی ہے، پردے کا مسئلہ، تو ایک یہ بھی وجہ تھی. اس وجہ سے بھی جلدی جایا جاتا ہے کہ وہ گھر کی اصلاح میں نہیں، بیچارے وہ جا کر کچن میں بیٹھ گئی ہیں. حضرت سیدنا شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے وقوف لوگوں کا مریض کی عیادت کرنا اس کے گھر والوں پر اس کے مرض سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے. اللہ کیونکہ وہ بے وقت آتے ہیں اور دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. یعنی مریض تو آزمائش میں ہے ہی ہے، اب مریض کے جو گھر والے ہیں نا وہ بھی آزمائش میں. میری اس بات کی تصدیق اس حکایت سے ہوگی نا، ہو گئی کہ یہ گھر والوں کے لیے بھی آزمائش کا سبب نہ. اللہ پاک عافیت فرمائے. اب شبیر بھائی یہ تو زیادہ دیر بیٹھنا، اب آئے ہیں بیٹھے ہیں، اب کریں گے کیا؟ تو بعض لوگوں کی کیا عادت ہوتی معلوم ہے کہ وہ جب بیٹھے نا تو اب سوالات کا سلسلہ. صحیح. اب بیٹھے تو کچھ تو گفتگو کرنی ہے نا، 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، ہاں بولنا تو پڑے گا. کفر مدینہ لگا کر سوالات تو جیسے نارملی ہوتے ہیں کہ ویسے وہ سوالات بھی اگر کیے جائیں تو اس کی کیفیت دیکھ لی جائے کہ وہ سوالات کے جوابات دینے کی کنڈیشن میں ہے بھی کہ نہیں. ورنہ بسا اوقات تو بیجا ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو کیا فرمائیں گے آپ یہ اس طرح کے سوالات؟ اللہ پاک رحمت کی نظر کریں. یہ بھی ایک طریقے سے علم ہے کہ مریض کی عیادت کرنا، مگر کیسے کرنا، کیا بولنا، کیا نہیں بولنا، کیا پوچھنا، کیا نہیں پوچھنا، کتنا بیٹھنا، کتنا نہیں بیٹھنا. یہ ساری ایک طریقے سے سیکھنے والی باتیں نا. اللہ ہمارے امیر علیہ سنت کا بھلا کریں. آمین. کہ FGN چینل الحمدللہ دیا کہ اس کے ذریعے سے ہم کئی باتیں سیکھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. مرحبا. تو اس میں مریض کے پاس بیٹھنا ہے تو گفتگو تو کرنی ہے. اب اس میں جمیل بھائی نا بعض گفتگو سے اسے تکلیف ہوتی ہے. جی. جیسا کہ کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا، اب ہونا کیا چاہیے؟ پہلے تو عیادت کا طریقہ کیا ہے؟ عیادت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جائے، اچھے ٹائم پر جائے، شارٹ ٹائم کے لیے جائے، اس کی خیر خبر پوچھے اور ساتھ میں اس کو ہمت دے، حوصلہ دے، ہمت رکھے، اللہ پاک سب خیر کر دے گا. اس کو ہے نا، وہ بیچارہ ٹینشن میں، غم میں، آزمائش میں ہے، دکھ درد میں، اس کو کوئی حوصلہ دینے والا تو ہو. اب ہوتا کیا ہے جمیل بھائی، جا کر کے وہ فلاں اپنا نہیں پڑوسی، اس کو بھی یہی پرابلم تھی، 4 دن کے پہلے انتقال. اللہ اکبر. اچھا وہ اپنے فلاں پڑوسی نہیں، وہ محلے میں وہ نہیں اپنا دوست تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا. ارے مردوں کی خبر سنا رہے، کبھی ادھر کی خبر، کبھی اب وہ بیچارہ سن کر اور ٹینشن میں آ رہے ہیں. آپ جیسی پرابلم وہ فلاں کو بھی تھی، اس کا تو یہ مسئلہ ہو گیا، اس کا یوں ہو گیا. تو ایک تو یہ اس کو
حوصلہ بڑھانے کے بجائے حوصلہ پس کرنے والی گفتگو آپ نے جو حوصلے کی بات فرمانی اس کو حوصلہ دینا ہے. دیکھیں ایک تو شفا اللہ پاک کے ہاتھ میں, شفا دینا نہ دینا اس کے حق میں کیا ہے ہم نہیں جانتے نا, لیکن حوصلہ دینے والی بات حدیث پاک میں اس کی تعلیم ارشاد فرمائی گئی. جب مریض کو آپ دیکھنے جائیں تو ایک دعا تعلیم فرمائی گئی کہ جب مریض کو دیکھنے جائیں تو اس کی پیشانی پر شفقت سے ہاتھ رکھے اور دعا پڑھے. دعا کیا پڑھے؟ لا بأس طہور انشاء اللہ. اتنے سے الفاظ, لیکن یہ حوصلے سے پر دعا ہے. کیا بات ہے, حوصلہ, یہ بہت بڑا حوصلہ دینے والی دعا ہے. اس میں کیا حوصلہ ہے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ. یہ 3 بار پڑھنا اس کی پیشانی پر ہاتھ, یہ بھی وہی کنڈیشن دیکھ کر کہ آپ کا پیشانی پر ہاتھ رکھنا اس کے لیے مطلب کہ اب چھوٹا جا رہا اور بڑی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. ہاں, تو موقع کی مناسبت سے اگر پیشانی پر ہاتھ رکھنا مطلب کہ پاسبل نہیں ہے اور موقع محل سے نہیں ہے تو ویسے بھی آپ مطلب کہ, تو اب اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ. 3 بار اس کو لا بأس طہور انشاءاللہ, لا بأس طہور انشاءاللہ, یہ 3 بار اس مریض کے آگے کہنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی تشویش کی بات نہیں. کیا بات ہے, کوئی تشویش کی بات نہیں, یہ مرض گناہوں کو مٹانے والا ہے. کیا بات ہے. اب دیکھیں شبیر بھائی, اگر مثال کے طور پر وہ مریض کو آرام نہیں بھی پڑ رہا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی, پیٹ درد ہے یا سر درد ہے, تکلیف میں ہے, لیکن اس کے یہ الفاظ اس کو ہمت دلائیں گے. صحیح, کوئی تشویش کی بات نہیں, انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے, گناہوں کو مٹانے والا ہے. تو جب اس کا یہ ذہن بنے گا کہ یار یہ جو مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا فائدہ ہے کہ اس سے میرے گناہ معاف ہوں گے, میرے گناہ دھلیں گے, میرے گناہ مٹیں گے, تو یہ حدیث پاک میں اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی کہ تاکہ ہم وہ مریض ہونا بھی یہ چاہیے جمیل بھائی کہ ایک تو حوصلہ بھی دیں, ساتھ میں اس کو فضیلتیں بتائیں. جی جی, صبر کرنے کی فضیلت کیا ہے, بیماری کے فائدے کیا ہیں, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, بہت سارے فائدے ہیں, کیونکہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے. جی جی, مشیت اللہ پاک اس کی حکمت بہتر جانتا ہے. تو اچھا ساتھ میں یہ بھی ذہن بنائیں, یہ جو مرض ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. ہو سکتا ہے اس سے بڑی آزمائش آتی تو ہم کیا کر لیتے ہیں, بلکہ بڑی تکلیف آنی تھی, اللہ پاک نے چھوٹی میں ٹال دی. شبیر بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ یہ بہت پیاری پیاری باتیں بتا رہے ہیں کہ مریض کے سامنے جا کر یہ گفتگو کرنا. اب تجربات ہیں اپنوں کو بھی, کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. یہ گفتگو تو شاد و نادر کوئی جس کو دینی ماحول ملا ہو, جس کو اچھی صحبت میسر ہو, جس کو علماء اہل سنت کی صحبت میسر ہو, جس نے کتابیں پڑھی ہو, علمی دین حاصل کیا, تو وہ یہ سارے, باقی عموماً شبیر بھائی یہ ساری گفتگو نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے, عموماً رسمی طور پر کیسی طبیعت ہے, کیا ہے, دوا ٹائم پر کھا لینا, یہ وہ. اب بیجا سوالات, بیجا سوالات بھی ہوتے ہیں جمیل بھائی, بلکہ ہاں, جو جانے والا ہوتا ہے نا وہ سب حکیم بنتے ہیں, اب یا تو جیسے ڈاکٹر بھی بنتے ہیں. آپریشن ہوا ہے کسی کا, جی, کہاں کا آپریشن ہوا, اللہ اکبر, کتنے ٹانکے آئے, اللہ اکبر. اب یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو کچھ تو مجھے بولنا پڑے گا, پوچھنا. ارے اللہ کے بندے, آپ کو مطلب کہ بولنا ہے تو بولنے کا ایک مطلب کہ قرینہ بھی ہونا چاہیے, بولنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں گئے تو کچھ نہ کچھ بات کریں گے تو مریض کا مطلب وہ دل بہلے گا, مریض کو مطلب کہ راحت پہنچے گی. تو ایسا نہیں ہے. بسا اوقات ہمارا بولنا یا ہمارا پوچھنا وہ مریض کے لیے تکلیف کا باعث ہو رہا ہوتا ہے, یا وہ ایسے موقع پر گیا ہے, ایسے وقت میں گیا ہے کہ اس وقت اس سے گفتگو کرنا ہی مطلب کہ نامناسب ہوتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص بیمار ہوا, طبیعت اس کی زیادہ خراب تھی, لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے, محلے سے, آس پڑوس, جس کو پتہ چل رہا تھا لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے. اب اس کا ایک پڑوسی تھا, وہ اس کی عیادت کو نہیں جا رہا تھا. اب وہ عیادت کو کیوں نہیں جا رہا تھا, اس کی پرابلم یہ تھی کہ وہ بہرا تھا. اللہ اکبر. اب وہ بیچارہ وہ یہ سوچ کر نہیں جا رہا تھا کہ میں ہوں بہرا اور اس کی طبیعت ہے زیادہ خراب, وہ یوں ہی مطلب بیماری کی وجہ سے دھیمی آواز میں بولے گا, مجھے سنا ہی نہیں دے گا, مجھے سنائی آئے گی نہیں, میں کیسے جاؤں اس کی عیادت کرنے کے لیے. تو اب اس نے بھی بیچارہ نے یہ اب دیکھ رہا کہ لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, لوگ کہاں کا, اس کو بھی جذبہ جاگا ہوگا. اب میں مطلب کہ پڑوس میں رہ کر نہیں جاؤں گا, تو اب اس کی عورت, اس کی جو زوجہ تھی, جاؤ جی, دور دور سے لوگ آ رہے, لوگ کیا کہیں گے, اتنی دور دور سے لوگ عیادت کرنے کے لیے آ گئے اور تم پڑوس میں ہو کر نہیں گئے, کیسے پڑوسی ہو, اب تو جاؤ. تو اب وہ بیچارہ جو تھا وہ اس نے سوچا کہ یار اب جانا ہی پڑے گا, اس کی حالت زیادہ خراب ہو رہی, کبھی بھی مطلب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تو اب اس نے اپنے طور پر مطلب کہ سوچا کہ یار بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو بات کیا کرتے. تو اب اس نے اپنے طور پر سوالات قائم کی کہ سب سے پہلے تو جاتے ہیں تو بیمار سے پوچھنے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو عموماً مطلب کہ بیمار یہی بولتا ہے کہ پہلے سے بہتر ہے. تو بھلے مجھے سنائی نہیں دے گا,
تو میں بھی پہلا سوال یہی کر لوں گا, وہ جواب دے گا پہلے سے بہتر, تو میں بھی پہلا سوال یہ کر لوں گا. پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے عموماً کہ کیا کھا رہے ہو. عموماً وہ مطلب کہ کسی ہلکی غذا کا نام لیتا ہے کہ کھچڑی کھا رہا ہوں, کہ دال چاول کھا رہا ہوں. صحیح. میں بھی دوسرا سوال یہ پوچھ لوں گا, وہ اس طرح کا جواب دے دے گا. تیسرا سوال ہوتا ہے ڈاکٹر کا نام کیا ہے, کون سے ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہو. تو جب پوچھتے تو وہ کسی ڈاکٹر کا نام لیتا ہے, تو میں بھی مطلب یہ سوال پوچھ لوں گا. اب نہیں جاؤں گا تو مسئلہ ہوگا کہ سارا جگت اس کو دیکھنے آ گیا, میں پڑوس میں رہ کر. اب یہ بیچارہ بہرا جو تھا وہ اس کی عیادت کو پہنچا, ڈاکٹر کا نام کیا ہے. اب یہ جو مریض تھا بیچارہ, جو اس کے جو پہلے دو سوالات سے بالکل اپسیٹ ہو چکا تھا, اس نے جھنجھلا کر کہا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام. اب یہ بہرا تھا, سنائی تو اس کو آئی نہیں, یہ سمجھا کہ کسی اچھے ڈاکٹر کا نام لیا. بہت اچھا ڈاکٹر ہے, اس سے علاج بالکل جاری رکھیے گا اپنا, جس نے بھی اس سے علاج کروایا نا اس کا کام ہو ہی گیا ہے. تو آپ بھی اب جب اس نے یہ سنا نا مریض نے, یہ میرا پڑوسی میرا خیر خواہ ہے کہ میرا دشمن ہے, برداشت کا مادہ ختم ہو گیا. مریض نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور چلا کر گھر والوں کو کہا کہ اس کو گھر سے نکالو. گھر والوں نے پکڑ کے اس کو گھر سے باہر کیا. وہ اس بہرے کو یہ نہیں پتا, اس غریب کو یہ نہیں پتا کہ میرا جرم کیا تھا, میں نے ایسا کیا کیا. اب یہ تو بیچارہ اپنے طور پر سوچ کر آیا تھا کہ میں ایسے ایسے سوال کروں گا, یہ جواب دے گا. تو اب اس طرح کے مطلب کہ بسا اوقات رونگ نمبر لگ جاتے ہیں. سوچ کر آیا تھا ہاں سوال یہ کرنے, پھر بھی اس کا یہ حال ہوا. جو بغیر سوچے آتے ہیں اور بغیر سوچے سوال کرتے ہیں, تو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اچھا, یہ تو شبیر بھائی آپ یہ تو سوالات ہوئے نا. ایک تو یہ کہ سوالات, مریض کی کنڈیشن دیکھی نہیں دیکھی, سوالات, گفتگو, یہ سلسلہ تو ہوتا ہے. اچھا, بعض لوگ کچھ زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں, زیادہ خیر خواہ تو وہ آتے ہیں نا, تو ان کی عادت ہوتی ہے کسی بھی بیمار کے پاس جائیں گے نا, تو بیمار کو دیکھا, سوال جواب جو بھی کیے, طبیعت وغیرہ پوچھنی تھی, پھر وہ اپنی طرف سے علاج بتائیں گے. جی جی, وہ میرے خالہ کے لڑکے کو یہ ہوا تھا, اس کو یہ ہوا تو کھڑا ہو گیا, وہ آپ بھی یہ کھاؤ. تو یہ کہ اس طرح علاج بتانا چاہیے, کیا فرماتے ہیں آپ اس میں؟ یہ علاج کے حوالے سے عرض کرنے سے پہلے عرض کروں بھی, جو گفتگو آپ کی کنٹینیو ہو رہی تھی نا, جی جی, اس میں ایک تو بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو شرم اور حیا کے بھی خلاف ہوتے ہیں. جی جی, جیسے آپ نے شروع میں نہیں کہا کہ کتنے آپریشن ہوا تو کتنے ٹانکے. اب اللہ نہ کرے کسی کا پائلس کا آپریشن ہوا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے بارے میں پوچھنا کتنے ٹانکے دیے ہیں, اب اس بیچارے کو کتنی شرم. اب جو با حیا ہوتا ہے نا, جیسا کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی جب شادی ہوئی تب آپ کے بچوں کی امی جو ہے اس کی عمر کیا تھی؟ تو وہ کیا فرماتے بتائیں, وہ کہتے ہیں شرم و حیا والے لوگ جو ہے نا, با حیا لوگ, اپنے گھر کی عورتوں کی عمریں نہیں بتایا کرتے, اچھے سے اس کو کہتے ہیں اس کے سوال کا جواب دے کر اس کو سمجھا دیا. تو یہ بھی اللہ کرے ہمیں سمجھ پیدا ہو جائے کہ مجھے کون سا سوال کرنا, کون سا نہیں کرنا. جو حیا کے بعض مرتبہ عورتوں کی بیماری کوئی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال کر لیتے ہیں, بھئی یہ فلا پرابلم کیسے کیا. مطلب میں جو جملے نہیں بول پا رہا اور نہیں بولنے بھی چاہیے, تو یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں کون سی بات پوچھنی ہے, کون سی بات نہیں. آپ فرما رہے کہ یہ جملے میں نہیں بول, تو بعض پہنچ گئے ہوں گے نا. ارے بعض تو بالکل بول دیتے, گن مشین کی طرح بول دیتے, ان کو بالکل مطلب احساس نہیں ہوتا. اللہ پاک رحم فرمائے. دوسرا جو میں نے عرض کیا تھا حضرت کہ علاج بتاتے ہیں, علاج بتانے میں یہ کھا لو وہ کھا لو, یہ ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے. واقعی صحیح میں بتا رہا ہوں کہ مریض اپنے پاس ڈائری اور قلم رکھے نا, یا کسی کو بازو میں بٹھا دے کہ بیٹا لکھتے رہے, تو جو آئیں گے نا تو 4 5 7 10 12 بک تیار ہو جائے علاج کی. یہ آپ کی 1 پیجز کا ہوگا, 2 پیجز کے ہوں گے, نام کے ساتھ لے کے تو شاید بک بھر جائے گی. سب الگ الگ علاج. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو غیر طبیب ہے اس کا علاج بتانا یہ جائز بھی نہیں ہے. جی جی, کیونکہ غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. اب یہ آپ بتا کر چلے جائیں گے. اب دیکھیں, ہر چیز ہر ایک کو جمے یہ ضروری نہیں ہے, ہر علاج ہر ایک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. بعض علاج, بعض ایسی دوائی کسی کو فائدہ بھی پہنچاتی, کسی کو نقصان بھی پہنچاتی. جی ناظرین کرام, یہ خاص قابل توجہ بات ہے کہ اگر اللہ نہ کرے بیمار تو دنیا میں ہے تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. اگر کوئی آ کر ہمیں علاج بتاتا ہے کہ آپ یہ علاج کر لو, یہ جڑی بوٹی کھا لو, وہ دوا کھا لو, یہ چیز کھا لو, وہ کھا لو, تو ہرگز اس پر عمل مت کیجیے گا. جب بھی مطلب کہ کوئی ایسا معاملہ ہو, کوئی ہمیں علاج بتاتا تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر, اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کسی بھی طرح کا علاج اپنانا نہیں چاہیے. یہاں تک کہ کتابوں میں جو علاج لکھے جاتے ہیں نا, بازاروں میں کتابیں ملتی ہیں,
تو اس میں علاج لکھے ہوتے ہیں کہ پتھری کا یہ علاج، تو پیٹ درد کا یہ علاج، تو گیس کا یہ علاج، سر درد کا یہ علاج. تو ضروری نہیں کہ جو تکلیف آپ کو جو تکلیف ہے وہ تکلیف کا علاج اس کتاب میں ضرور لکھا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ علاج آپ کو موافق آئے. میں ایگزامپل دوں شبیر بھائی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سر درد کا علاج لکھا ہے، یہ صلی اللہ علیہ محمد فیضان سنت کے باب فیضان بسم اللہ میں اچھا سر درد کے آپ نے علاج لکھے. تو اس میں سے ایک علاج یہ بھی لکھا ہے کہ ایک چٹکی نمک جو ہے وہ اپنی زبان کے نیچے دبا لے. ایک چٹکی نمک اپنی زبان کے نیچے دبا لے اور 12 منٹ کے بعد ایک گلاس پانی پی لے. ٹھیک ہے، زبان کے نیچے دبائے رکھیں اور وہ گھلتا رہے گا، نمک جاتا رہے گا. اس کے بعد ایک گلاس 12 منٹ کے بعد ایک گلاس پانی پی لے تو اس سے سر درد اچھا ہو جائے گا. اب یہ کوئی سر درد والا پڑھ لے اور یہ علاج اپنا لے، اب وہ ہو بلڈ پریشر کا مریض، اللہ اللہ، وہ تو کہے میں نے تو امیر علیہ سنت کی کتاب میں پڑھا ہے. صحیح. تو ضروری کہ جو علاج لکھا ہے یا جو علاج آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ مطلب کہ اس کی کنڈیشن کے مطابق ہو. تو کبھی بھی کسی کا بتایا ہوا علاج اپنے طور پر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ جو کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا ہے اس کی بھی پہلے اپنے ڈاکٹر سے اجازت لیں، ڈاکٹر کو اس کو بتائیں. اگر وہ اجازت دیتا ہو تو پھر ڈاکٹر کے مشورے سے ہی وہ علاج کرنا چاہیے. اب شبیر بھائی آپ فرمانے کہ آپ نے پہلے فضائل بتائے مریض کی عیادت کے، یہ فضائل. جی جی، اچھا پھر فضائل بتا دیا آپ نے. اب آپ بول رہے زیادہ دیر بیٹھنا بھی نہیں ہے. اچھا زیادہ دیر نہیں بیٹھنا ہے، سوالات بھی نہیں کرنے، علاج بھی نہیں بتانا ہے، تو کرے کیا بندہ؟ گیا کچھ تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا کرے گا وہاں جا کر؟ وہ اس کے لیے دعا کرے، سبحان اللہ، دعا کرے بھی ہاں، اور دعائیں کروائے بھی. مریض سے بھی دعا اپنے لیے دعا کرا. ہاں، پہلے نمبر پر تو دعا کرنا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ پاک اسے اس مرض سے شفا عطا فرمائے. سبحان اللہ. وہ الفاظ کیا ہے، وہ دعا کون سی ہیں؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ماشاءاللہ، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنی ہے. ترجمہ یہ ہے، میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک اللہ پاک سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے چاہا تو مریض کو شفا نصیب ہوگا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ 33 مرتبہ یا 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ لیں، یا سلامو پڑھ کر اس کے لیے دعا کر دیں، یا سلامو پڑھ کر اس پر دم کر دیں، پانی پر دم کر کے دے دیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آسانی ہوگی. اگر کوئی ورد وظیفہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کتاب میں آپ کے پاس موجود ہے وہ اسے بتا دیں تاکہ وہ اس پر عمل کر کے انشاءاللہ فائدہ حاصل کرے. تعویذات عطاریہ کا بھی تعویذات مشورہ دے عطاریہ سکتے ماشاءاللہ ہیں. دعوت اسلامی کے الحمدللہ. دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے ہند بھر میں کئی مقامات پر روحانی علاج کے الحمدللہ بسے لگتے ہیں. وہاں پر تعویذات بھی دیے جاتے ہیں ماشاءاللہ، روحانی عمل بھی بتائے جاتے ہیں. اس کا مشورہ دیا جائے، یہ کریں، ساتھ میں اس کے لیے دعا بھی کریں. ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یا اللہ اس کو شفا دے دیں. اس کو خوشی ہوگی کہ کوئی آیا ہے میرے لیے دعا کر رہے ہیں، ورنہ ہر کوئی باتیں کر کے چلا جاتا ہے. اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اس کو زیادہ خوشی ہوگی. کیونکہ بعض کیا بلکہ تقریباً مرتبہ جب بھی کوئی مریض کے پاس جائیں تو سامنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے بس دعا کر، بس دعا کرنا. اپنے بھی کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ کروں گا. اب بعد میں نکلے وہاں سے کام کاج میں لگے، دعا ہوئی نہیں، حالانکہ نیت اس کو بولا بھی دعا کروں گا، بعض مرتبہ ذہن سے نکل جاتا ہے. اچھا نہیں کہ اسی وقت بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، دل جوئی ہو جائے گی، دل خوش ہو جائے گا. اور دوسرے نمبر پر جمیل بھائی نا، دعا کروائے بھی. اگر کیفیت اور کنڈیشن ہے نا، اس مریض سے دعا کروائیں. کیوں؟ کیونکہ دعا کروانے کی مریض سے بھی فضیلت ہے. اچھا، ہاں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. واہ، یہ تو وہی بات ہوئی، حال بگڑا ہے تو بیمار کی منائی ہے. کہتے ہیں چاندی چاندی ہو گئی نا مریض کی، دعا قبول ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں یہاں تک ہے، جب تم کسی مریض کے پاس آؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرشتوں کی دعا کی طرح. سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک میں ہے، مریضوں کی عیادت کیا کرو اور انہیں اپنے لیے دعا کرنے کا کہا کرو، کیونکہ مریض کی دعا مقبول اور اس کے گناہ معاف ہیں. سبحان اللہ. تو مریض کو نا ٹینشن نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مریض کو تو اپنے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور جو عیادت کے لیے جا رہا ہے نا،
اس کو تو دعائیں کروا لینی چاہیے کہ بھائی دعا کر دو میرا مسئلہ حل ہو جائے. پتا چلا کہ یہ بیماری معاذ اللہ لوگ بیماری کو بوجھ سمجھتے ہیں, مصیبت اللہ سمجھتے ہیں. اچھا بعض اوقات تو لوگ یہ بھی کہتے سنائے گا کہ پتہ نہیں ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ یہ بیماری مجھ کو لگ گئی, مجھے کون سے گناہ کی کون سزا سے مل گناہ رہی ہے. کی, استغفر اللہ معاذ اللہ. حالانکہ ہم جیسا بندہ تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک مطلب گناہوں میں صحیح. ہمارے گناہ تو اتنے کہ زمین پھٹ جائے, ہم دس جائیں, آسمان ہم پر ٹوٹ پڑے. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے میں عافیت بخشی. اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کرتے کہ اللہ پاک ہمیں دونوں جہان میں عافیت عطا فرمائے. تو گناہ کی سزا تو خیر یہ اس طرح تو نہیں بولنا چاہیے, لیکن اب یہ تو دیکھ بیماری تو ابھی آپ نے جو بتایا اس سے تو پتا چلا کہ بیماری یہ مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہے. واقعی کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں, دعائیں قبول ہو رہی ہیں, صبر کرنے کا موقع مل رہا ہے. الحمدللہ شکر کرے گا بندہ تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ ثواب ملے گا, برکتیں بھی ملے گی. صبر کرنے کا ثواب. میرے کو ایک روایت یاد آئی کہ جب قیامت کے دن اہل مصیبت کو ان کا اجر دیا جائے گا, جی جو دنیا میں مصیبت زدہ تھے ان کو جب قیامت کے دن اجر دیا جائے گا ان کی مصیبتوں پر صبر کا, تو جنہوں نے دنیا میں راحت کی زندگی گزاری ہوگی, عیش و آرام کی, روایت کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں, راحت کی زندگی گزاری ہوگی, جب وہ اہل مصیبت کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا اور آج یہ اجر ہم کو مل جاتا, ہمیں مل جاتا ہے. کیا تو ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا کون سا مرض, ہماری کون سی بیماری ناظرین ہمارے گناہوں کو معاف کروا رہی ہے, ہمارے گناہوں کو مٹا رہی ہے. تو بس ہر حال میں مولا جس حال میں رکھے اس حال میں اس کا شکر ہے. صبر کریں, شکر کریں. اب دیکھیں ہماری بے صبری کرنے سے یا ہماری اس طرح کی گفتگو کرنے سے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا, مجھے یہ تکلیف ہے, اتنے ٹائم سے بیمار ہوں, اتنے ٹائم سے پریشان ہوں, تو ہماری گفتگو کرنے سے ہماری پریشانی دور نہیں ہو جانی, ہماری طبیعت اچھی نہیں ہو جانی, بلکہ نقصان کیا ہوگا. ایک تو یہ تکلیف تھی کہ بیماری آئی یا مصیبت آئی, ایک تو یہ تکلیف تھی, دوسری تکلیف کیا ہوئی کہ جو صبر کر کے ہم ثواب پا سکتے تھے, جو ثواب ہم کما سکتے تھے, وہ ثواب بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سے پتہ چلا کہ بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. اب آپ ہی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حضور کے عیادت کرنے جانا بھی ہے اور بہت سارے معاملات آپ نے بیان فرمائے, تو کچھ عیادت کے طریقے اگر آپ بتا دیں. عیادت کرنا ہے تو کیا اس کے طریقے بھی ہم ہے الحمدللہ علماء نے بیان فرمائے ہیں, کسی کی عیادت کرنے تو کس طرح عیادت کرنا, کیا کرنا چاہیے وہاں جا کر. عیادت کی مدنی پھول ایک تو یہ بتایا آپ نے کہ دعا کروائے, اس کے لیے دعا بھی کرے, اس سے دعا بھی کروائے. اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ہو کہ عیادت کرنے والے کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلے نمبر پر تو جمیل بھائی عیادت کرنا مریض کی یہ سنت ہے. سبحان اللہ. پہلا کام تو بندہ یہ کرے جب گھر سے نکلے نا اس کے پہلے نیت کر لے میں جا کیوں رہا ہوں. ادائے سنت. ہاں بعض مرتبہ ہے نا وہ نہیں جاؤں گا تو برا لگے گا, دکھانے کے لیے بندہ جا رہا ہے. اچھا جائے اور واپس آئے کوئی ثواب ہی نہ ملے تو کہتے ہیں جانا نہ بیکار ہو گیا, اس سے اچھا نہیں ہے. ہاں سارا ٹائم بھی خراب ہوا. تو اس میں یہ کریں کہ بندہ پہلے تو نیت کر لے میں جا کیوں رہا ہوں, میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں, میرے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ساتھ میں یہ بھی نیت کر لے میرے آقا کی سنت ہے, سنت پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو ایسی اچھی اچھی نیت کر کے بندہ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا تو اس بیمار پر گرا یعنی ناگوار گزرے گا, تو ایسی حالت میں عیادت نہ کریں. ایک تو یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عیادت کو جائیں اور مرض کی سختی دیکھیں تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت خراب ہے, اور نہ سر ہلائیں جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھ میں آتا ہوں. ہاں بعض لوگ وہ مریض کو دیکھ کے ایسی کیفیت بیان کر دے تو اس کو پتہ نہیں, اس کو اور زیادہ تشویش ہو رہی ہوتی ہے, اور زیادہ ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ نہ کریں. ایک تو اس کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو, سبحان اللہ, اچھا لگے, خوشی ہو, ایسی باتیں کریں. اور اس کی مزاج پرسی کریں, خیر خبر پوچھیں. اس کے سر پر ہاتھ اگر چھوٹا ہے یا مناسب نہیں لگ رہا ہے تو نہ رکھیں, مگر جبکہ وہ خود اس کی خواہش کرے. اگر وہ خود واقعی ماشاءاللہ نیک کوئی جا رہا ہے, اللہ کا بندہ جا رہا ہے نیک, اور وہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھ کر وظیفہ پڑھ دیں, دم کر دیں, ہاں کا پیشانی پر ہاتھ رکھنا اس کو اچھا لگتا ہے, تو یہ بھی دیکھ لیا جائے. اس کے علاوہ فاسق جو ہوتا ہے اس کی عیادت بھی جائز ہے, کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے, اور فاسق بھی مسلم ہے تو اس کی بھی عیادت تو جائز ہے نا, بھلے وہ گنہگار ہے مگر پھر بھی ہمیں سنت کی نیت سے مسلمان ہے نا, تو اس کی عیادت کو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ بیمار پڑے تو اس کی جائے عیادت. ساتھ میں جمیل بھائی یہ بھی تھوڑا غور کر لیں, ہم جس کے پاس جا رہے ہیں نا اگر وہ غریب ہے, آزمائش میں ہے, ویسے بھی بیماری میں بندہ ڈبل آزمائش میں یوں آتا ہے, ایک تو بیماری ہے, دوسرا مالی طور پر آزمائش.
بلکہ تیسری پرابلم تو یہ آتی ہے کہ کمانے والا یہ اکیلا تھا، کمانے نہیں جا پا رہا، تو گھر ایک تو دوائی میں خرچہ ہو رہا ہے، جسمانی طور پر آدمی ٹوٹا ہوا ہے، تیسرا کاروبار کے مقام پر نہیں جا رہا ہے. تو اب جن کو اللہ نے نوازا ہے نا، میرا مشورہ ہے اس بیچارے غریب کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں. اچھا بیمار کے پاس جاتے ہیں نا تو کئی لوگ ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ اچھی کچھ نہ کچھ چیز لے کر جاتے پھل فروٹ ہے، پھل فروٹ ہے. اب یہ بھی بیکری دیکھا، آئٹمز ہیں. ہاں اس میں یہ دیکھا جائے گا جمیل بھائی کہ اب جیسے کسی کو لوز موشن ہو گیا ہے، اب اس کے پاس پپیا لے کر جا رہے پپیتا ہیں، لے کر چلے گئے، اس تربوز لے کر جا رہے ہیں، وہ کہاں کھا سکے گا؟ اب یہ بھی ایک سینس ہونا کہ بھی پرابلم کیا ہے، مجھے کیا لے جانا ہے. بعض مرتبہ کہتے نا وہ قبض کی بیماری تھی اور اس کے سامنے بیکری کی آئٹم لے کر جا رہے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز لے جانی ہے، کون سی نہیں لے جانی. صحیح. بلکہ بہتر مشورہ یہ ہے کہ مریض کے پاس جائے نا، کیش رقم دو اس کو، جب نکلے نا نقد. ہم اگر کسی کو دکھانا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے، سب کے سامنے بول کر 4 آدمی بیٹھے تھے اور اس کو پیسے نکال کر کے دیے ہیں، یہ نہیں. اس بیچارے کی بھی عزت ہے نا، شرم محسوس کرے گا، اچھا نہیں لگے گا. تو جب جا رہے تو خاموشی کے ساتھ، پتہ نہ چلے، اس طرح کے اس کو مسافہ کیا، رقم ہاتھ میں دی اور روانہ ہو. بالکل یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ پھل فروٹ لے کر جا بھی رہے ہیں، مان لو اگر وہ پھل فروٹ اس کے لیے نقصان دہ نہیں بھی ہے تو وہ کھا کر کتنا کھائے گا؟ بس اوقات پھل جو ہوتے وہ رکھے جو اس بیچارے کو دوائی کے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہتر ہی کہ وہ ٹیسٹ مہنگے ہیں، دوائیاں مہنگی ہیں، اگر کسی اور ہاسپٹل میں علاج کرا رہا ہے تو وہاں کا اس کا جو، بلکہ اگر ہاتھ میں نہیں بھی رکھنا نا، اب تو آن لائن کا سسٹم آ چکا ہے. بس اس کو ٹیکسٹ میسج کیا کہ یار میری طرف سے کچھ قبول کر لیجئے، کر کے فون پے گوگل پے سے ٹرانسفر آن لائن اس کو کچھ نہ کچھ رقم ٹرانسفر کر دی. یہ رقم اس کو دوائی میں کام لگ جائے گی، گھر کے کسی خرچے میں کام لگ جائے گی، اس کو لیبورٹری کا رپورٹ کروانا تھا اس میں کام لگ. اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ اس وقت میں اس نے میری ہیلپ کی، اس وقت میں اس نے میری مدد کی. یہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ ثواب کا کام ہوگا. بلکہ اس کے علاوہ بھی میں ایک مشورتاً عرض کر رہا ہوں جمیل بھائی کہ جب بھی کسی کو کوئی تحفہ دینا ہو نا، بہتر یہ ہے کہ جیسے حج پڑھ کے بندہ واپس آیا تو کیا کرنا چاہیے. بعض ہوتے ہیں نا امام صاحب کو مصلی، پھر دوسرا مصلی، تسبیح، ٹوپی، اچھی بات ہے، مگر اب امام صاحب کتنے مصلیوں پر نماز پڑھائیں گے؟ ہونا یہ چاہیے. اب امام صاحب کو بعض مرتبہ مٹھائی کا ڈبہ، یا اور لوگوں کو، اب ہے وہ شوگر کے مریض، تو بہتر یہ ہوتا ہے کیش، اس کو رقم دے دو، جو ضرورت ہوگی وہ لے آئیں گے اور ان کو خوشی بھی ہوگی کہ میری پسند کی چیز آ گئی. یہ جو آپ نے فرمایا نا کیش، یہ اس کی مدد ہوگی، ظاہر بات ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ مریض سے دعا کروائیں، جی جی، یہاں اس کو بولنا نہیں پڑے گا کہ میرے لیے دعا کرنا، وہ دعا کر دے گا، اس کے دل سے دعا نکلے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اچھا شبیر بھائی، ایک اور بات، یہ آخری بات کر کے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. عیادت جو ہے عموماً سیٹ بیمار پڑتا ہے نا، نوکر ہاں پہنچتا ہے، امیر بیمار پڑے تو غریب پہنچے گا. اسی طرح اگر شوہر بیمار پڑا نا تو بیچاری بیوی تو تیمارداری کر رہی ہے، لیکن کبھی بیچاری بیوی کا سر درد ہو رہا ہے، بخار چڑھی، تو شوہر نامدار کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ، تو کیا شوہر بھی اگر اپنی بیوی کی عیادت کرے گا یا سیٹ اپنے نوکر کی عیادت کرے گا؟ واقعی کرنا چاہیے. اس سے دل خوش بھی ہوگا، دعائیں بھی ملے گی اور آپس کی محبت بھی بڑھے گی. اسی طرح غریب جو ہوتا ہے نا، اس کو تو واقعی کوئی سیٹ ہو بڑا، اور وہ واقعی اس کے گھر جا کر اس کی عیادت کرے اور اس کی ہیلپ بھی کر آئے، اس کو کتنی محبت بڑھے گی اور وہ کتنا اس کا ساتھ دے گا بعد میں. بسا اوقات کیا یہ بندہ اپنا اسٹیٹس دیکھتا ہے کہ میں مطلب اتنا بڑا، یہ چھوٹے کے گھر. تو ناظرین کرام، اسٹیٹس اور مقام مرتبہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا اسٹیٹس کس کا ہوگا؟ بے شک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند مقام کس کا ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. بے شک. اسی پر تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. اس کا حال بگڑا تو اس کے آقا اس کی خبر لینے کے لیے تشریف لے، اور اس کا تو کام بن گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے غلاموں کی بھی عیادت فرماتے تھے، اپنے غلاموں کی مزاج پرسی فرمایا کرتے تھے. تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، ضرور ہمیں ذہن بنانا ہے اور ثواب کی نیت سے، اللہ پاک کی رضا پانے کی نیت سے مریضوں کی عیادت کرے، چاہے وہ اپنا بھائی ہو، اپنا پڑوسی ہو، ہمارا ملازم ہو، بیوی ہو یا سسرالی رشتہ دار ہو، جو بھی عاشق رسول ہے، جو بھی عاشق صحابہ اہل بیت ہے، مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اس کی عیادت کرنی چاہیے. اور ہاں، عیادت بھی کرنی ہے، اور کس انداز پر کرنی ہے؟ جو انداز آج ہم نے سنے.
ہرگز وہ انداز اختیار نہ کیا جائے کہ ہمارا جانا یا ہمارا عیادت کرنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو جائے. عیادت کیجئے لیکن تکلیف دیے بغیر، راحت پہنچائیے، اس کو شفقت دیجئے، محبت دیجئے. ہمارا جانا اس کے لیے جو ہے نا وہ راحت کا سامان ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ گفتگو سنی اللہ پاک، اس میں اگر ہم سے کسی طرح کی کوئی غلطی، لغزش، کوتاہی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آخر میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے اپنے فیڈ بیک، یہ ابھی انشاءاللہ آپ کو نمبر نظر آئیں گے اسکرین پر، ان نمبروں پر اپنا فیڈ بیک آپ ضرور بھیجیں کہ آپ کو اس سلسلے کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں. مزید آپ کے ارد گرد بھی، آپ کے مطلب کہ اطراف میں بھی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہوں گے کہ آپ کو ایسا لگتا ہوگا یار اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے، لوگ اس طرح بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس طرح بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. تو اگر واقعی کسی ٹاپک پر آپ گفتگو کروانا چاہتے ہیں FGN چینل پر، تو آپ بالکل مطلب کہ وہ نمبر پر آپ اپنا مشورہ بھیجیے، یا یوٹیوب چینل پر جو اسنیہ بھائی ملاحظہ کر رہے ہیں وہ کمنٹ میں نیچے آپ مطلب کہ آپ لکھ دیجئے کہ اس ٹاپک پر بھی مطلب پروگرام ہونا چاہیے، اس ٹاپک پر کو اجاگر کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں اس پر مشاورت کر کے اس کو بھی شامل سلسلہ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا،